السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز خواتین حضرات اور میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینی مجلس میں بٹھایا، دینی مجلس کے اندر دین کی بات کہی جاتی ہے، اسلام کی بات کہی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی بات کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3واں پارے کے اندر فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی محبوب ہے، دین اسلام ہی پسندیدہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اسی دین اسلام کے اندر تمام کا زندگی ہوگا تو کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر یہ زندگی میں یہ دین، یعنی جو دین لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو احکام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے مطابق ہمارا زندگی نہیں ہوگا تو یاد رکھو میری مائیں اور بہنیں، دنیا میں بھی مار کھانا ہوگا، قبر میں بھی مار کھانا ہوگا، حشر میں بھی مار کھانا ہوگا، یہاں تک کہ جہنم میں بھی جا کر مار کھانا ہوگا، جہنم میں بھی جا کر مار کھانا ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام ایمان کا نام ہے، دین اسلام نماز کا نام ہے، دین اسلام روزے کا نام ہے، دین اسلام حج کا نام ہے، دین اسلام زکوٰۃ کا نام ہے۔ دین کے اندر جو بنیادی ارکانیں ہیں یہ تمام 5 ہیں، اس کے علاوہ بھی پردہ بھی دین ہے، شوہر کی خدمت کرنا بھی دین ہے، اور بچوں کی صحیح تربیت کرنا، بچوں کو صحیح پالنا، بچوں کو نماز کے بارے میں کہنا، بچوں کو قریب رکھ کر
نماز پڑھنا پڑھانا یہ بھی دین ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ دین نماز تک نہیں ہے، یہ دین نماز تک نہیں ہے، یہ دین روزہ تک نہیں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اسی دین کو ہم اپنی گھروں میں بھی زندہ کرنا ہے۔ کس طرح زندہ کرنا ہے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول کو پیدا کرنا، دین اسلام کی باتیں ہمارے بچوں کو بتانا، ہمارے شوہر کو بتانا، ہمارے اڑوس پڑوس رہنے والے ہمارے ساتھیاں جو عورتیں ہوتی ہیں، جو ہمارے دوست کہلاتی ہیں، ان کو بھی بتانا، حدیث بتانا، سنت بتانا، نفل بتانا، یہ تمام کیا ہے؟ دین ہے، یہ تمام دین ہے، دین۔ اسی دین ہمارا زندگی میں رہے گا، یہی دین ہمارا زندگی کا بیٹھنا، سونا، لیٹنا، رہنا سہنا ہوگا۔ تو یاد رکھو میری مائیں اور بہنیں، ہمیں دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دین کو ہم اپنی زندگی میں لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لائے ہیں ان کو ہم سمجھنا، غور کرنا، اس پر ہمارا زندگی بسر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کیا ہیں؟ عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ کیا کریں؟ شوہر کی خوب خدمت کریں، بچوں کو اچھی طرح تربیت کریں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ بچی پیدا ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو سب سے بڑے 3 حقوق ہوتے ہیں۔ کتنے حق ہوتے؟ 3 حق ہوتے۔ نمبر 1، اس کو اچھا نام رکھنا۔ نام کیسا رکھنا؟ صحیح نام رکھنا، صحیح ترجمے والا رکھنا، صحیح معنی والا رکھنا، صحیح مطلب والا رکھنا۔ میری مائیں اور بہنیں، آج بچوں کے نام بے معنی رکھتے ہیں، غلط معنی کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، ماں باپ کا ایک حق ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو صحیح نام رکھا جائے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو 2 نام پسند ہے۔ کتنے نام؟ 2 نام پسند ہے۔ ایک نام عبداللہ ہے، دوسرا نام عبد الرحمن ہے۔ ایک نام عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 نام پسند ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو جائے کیا کرے؟ صحیح نام رکھے، صحابہ کا نام رکھے، ولیوں کا نام رکھے، نبیوں کا نام رکھے، بزرگوں کا نام رکھے، صحیح معنی والے لوگوں کا نام رکھے۔ جب ہم نام اچھی طرح اچھا رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نام کا برکت جو ہے، نام کا اثر جو ہے، نام کا سایہ جو ہے ہمارے بچے کی زندگی میں پڑے گا۔ آج ہمارے گھروں میں مسلمان بچے بہت سارے لوگوں کو ماشاءاللہ عبداللہ رکھتے، عبد الرحمن رکھتے، اور عبد الستار رکھتے، مجیب رکھتے، منیب رکھتے، اچھی طرح رکھتے۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں ایک غلیظ عادت کیا ہے؟ مسلمانوں میں، ہماری ہی عورتوں میں ایک بری عادت، غلط عادت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چنو، منو اور چھوٹے چھوٹے جو ہے نک نیم سے پکارتے ہیں، غلط نامیں پکار کر ان کو بلاتے ہیں۔ یاد رکھو میری مائیں اور بہنیں، غلط نام سے نہیں پکارنا۔ یہ نک نیم جو ہوتے ہیں، یہ نک نیم ہرگز ہمیں اپنے بچوں کو نہیں رکھنا۔ نک نیم بھی رکھنا ہے تو اچھا نام رکھنا۔ نک نیم اگر گھر میں کسی کو بلانا ہے، ہمارا بچے کا نام عبداللہ ہے، اگر گھر میں کسی کو محبت سے بلانا ہے اسی بیٹے کو عبداللہ کو، تو کیا بلانا؟ احمد بلاؤ،
یا کوئی اور اچھا نام رکھ کر بلاؤ، لیکن آج ہمارے مسلمان عورتیں خود ماں ہی کیا کرتے ہیں، منو چنو پنو، یہ کیا کیا جو ہے لفظہ کہہ کر پکارتے ہیں پتہ نہیں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے ناموں سے پکارنا، اچھے ناموں سے پکارنا، نام بھی اچھا رکھنا، پکارنا بھی اچھا پکارنا۔ بہت سارے عورتیں کیا کرتے ہیں، شوہروں کو اپنے نام سے پکارتے، یہ جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے۔ ہاں کسی کو بتانا ہے، کسی آدھار کارڈ کے پاس، کسی بینک کے پاس، کسی کوئی چیز کے پاس جو ہے گھر والوں کا نام بتانا ہے تو اس وقت نام لیا جا سکتا ہے، لیکن شوہر کو نام سے پکارنا یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف۔ تو ماں باپ کا دوسرا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے اچھا نام رکھنا، دوسرا حق جو ہے اس کا صحیح تربیت کرنا۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو کیا کرو، ان کو نماز کا حکم دو، ان کو نماز کا حکم دو۔ میرے اور آپ کے نبی بتاتے ہیں کہ بچوں کی صحیح تربیت کرنا، بچپن ہی سے بچوں کا نماز کے بارے میں خیال رکھنے کی ذمہ داری بچوں کے نماز کے بارے میں ان کا خیال کرنے کا ذمہ داری ماں باپ کا ہے۔ آج ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں کو جب اسکول کا ٹائم ہو جاتا، بس آنے کا وقت ہو جاتا تو صبح میں بچے کو جلدی جلدی اٹھا کر برش کروا کر اسے صحیح صفائی کے ساتھ کروا کر اسے اسکول بھیجنے کے لیے تیار کرتی ہے آج کی ماں، لیکن بچے کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتی، بچے کو ذکر کرنے کے لیے نہیں اٹھاتی، بچے کو اللہ کی قرآن پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتی، لیکن بس کا نکل جاتا کہہ کر کیا کرتی، آج کی ماں اور بہنیں صبح میں بچے کو جلدی اٹھا کر بیٹے اٹھ، بس چلے جاتا، بس چلے گیا تو پھر مشکل ہوتا، پھر آفت ہوتا، اٹھ بیٹے بول کے بچے کو اس غرض سے اٹھاتی ہیں، اس خیال سے اٹھاتی ہیں، لیکن آج عورتیں اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتی ہیں۔ حالانکہ میرے اور آپ کے نبی نے کیا بتلایا، میرے اور آپ کے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ یہ دوسرا حق ہے، تمام حقوں میں سے بڑا دوسرا حق ہے یہ۔ سب سے پہلے کیا ہے، اچھا نام رکھنا۔ دوسرا حق کیا ہے، فرمایا صحیح تربیت کرنا، صحیح تربیت کرنا، بچے کو اچھا سکھانا، علم سکھانا، نماز سکھانا، روزہ سکھانا، مکتب میں بھیجنا، بچی ہو یا بچہ ہو، اپنے مسجد کا جو مکتب ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے اپنے گاؤں کا، اس مدرسے میں بچے کو بھیج کر ہمیں اپنی بچی کو قرآن پڑھانا۔ میرے ماں اور بہنیں یاد رکھو، آج ہم اپنے بچیوں کو قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں کے مدرسے کو نہیں بھیجیں گے، اپنے گاؤں کے جو ہے مکتب کو نہیں بھیجیں گے، تو یاد رکھو یہی بچے ہمارے دل کو دکھانے والے ہوں گے، یہی بچے ہماری نافرمانی کریں گے، یہی بچے ہمیں بڑے ہو کر جو ہے ہمارے گھر سے ہمیں نکال دیں گے، اور یہی بچے ہمیں جو ہے ہماری بات نہیں سنیں گے، اور یہی بچے ہمیں جو ہے دل دکھائیں گے اگر ہم نے بچوں کو مدرسے کو نہیں بھیجے، اگر ہم بچوں کو مکتب کو نہیں بھیجے۔ میرے مائیں اور بہنیں، ہم اپنے بچوں کو مدرسے کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں، مکتب میں کیا سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، اور کس طرح رہنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کھانا ہے، یہ تمام چیزیں اپنے بچے اور بچیوں کو مکتب میں سکھائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو کارمنٹس کی اسکول کی وجہ سے، وہ کارمنٹس کی اسکول جو صبح سے شروع ہوتا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک کا پیسے دے کر سال میں
20,000 30,000 40,000 رکھ کر جو ہے ہم اپنے بچوں کو انگلش آنے کے لیے اتنی فکر اور اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو الف سے لے کر یا تک پڑھنے کے واسطے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک پڑھنے کے لیے، ختم قرآن ختم کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو مدرسے کو نہیں بھیجتے، مکتب کو نہیں بھیجتے، تو یاد رکھو یہی بچے ہمیں اللہ کے سامنے بھی پکڑائیں گے، کیونکہ ماں باپ کا دوسرا حق کیا ہے؟ بچوں کی صحیح تربیت کرنا، صحیح پالنا، ان کو صحیح دیکھ بھال کر کے اللہ اور اس کے رسول معلومات کروانا۔ آج ہمارے بچے کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو اسے فون دیو، انہوں جو ہے لاک نکال کر جو ہے یوٹیوب رکھو، وہ کارٹون دیکھنے لگتا، وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار رکھتا، اور وہ آدمی جو ہے، وہ بچہ جو ہے ہر چیز بھی رکھتا، اس کے اندر کارٹون رکھتا، ان کیا بولتے یہ بی سی ڈی، وہ جو انگلش میں یوٹیوب کے اندر آتے ہیں وہ تمام چیزیں رکھتا، لیکن اس بچے کو اب تک اللہ کہہ کر یہ ماں باپ نہیں سکھاتے۔ کیا کرتے؟ انہاں کو فون دے کر جو ہے ہم اپنے بچوں کو خراب کرتے۔ بٹے بات روئے تو بس بچے کو فون دے ڈالے، بچہ فون دینے کو کیا کرتا؟ چپ چاپ بیٹھ جاتا، اب آواز کرتا نہیں، اب اماں جو ہے آرام سے کام کر لیتی، ابھی امی آرام سے کام کر لیتی، تو اب بچہ کیا دیکھے تو پرواہ نہیں، اے بی سی سن تو پرواہ نہیں، کیا سن تو پرواہ نہیں۔ لیکن وہ بچے کو ہمیں بٹھا کو سمجھا کو جو ہے لا الہ الا اللہ سکھائے، یا کلمہ سکھائے، یا اللہ اللہ سکھائے، یا سبحان اللہ سکھائے، تو کتنا اچھا ہوگا، خیال کرو۔ اس کے واسطے میری مائیں اور بہنیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے کیا سکھانا؟ بچپن سے کلمہ سکھانا، یوٹیوب کا طریقہ ہمیں کھول کر سرچ کرنے کا طریقہ ہمیں سکھانے کا۔ آج بہت ساری عورتیں تمہیں دیکھ کو رہتے، بچہ گولا کریا کچن روم میں، اسے کام کر لیں دیا نہیں تو کیا کرتے؟ سل دیتے، بیٹے لے، اب وہ بچہ جو ہے اب وہ بڑی چیز مل گئی، بڑی گفٹ ملیا، بڑا سننا ملا کہہ کر جو ہے بچہ فیلنگ لیتے ہوئے بچہ آرام سے 2-3 گھنٹے وہ گھنٹہ ہو کیا بھی ستاتا، اب وہ برت کو دیکھ کو بیجار کی مرت، پھر بعد میں رونا شروع کرتا، وہ سلسلہ میں رکھو ہی تو بھی۔ میرے مائیں اور بہنیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ماں باپ کا یہ ذمہ داری ہے، صرف باپ کا نہیں ہے، یاد رکھو، صرف مرد کا نہیں ہے، یاد رکھو، عورت کا بھی اپنے بچوں کے بارے میں بڑا حق ہے، بچوں کے بارے میں بڑا حق ہے، ماں باپ کے بارے میں حق ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، تربیت سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکھائیں، قرآن کیا ہے سکھائے، حدیث کیا ہے سکھائے، یہ تمام چیزیں کہاں سکھاتے؟ مدرسے میں سکھاتے، مکتب میں سکھاتے۔ اب ہمیں کچھ آتا نہیں تھوڑے لوگوں کو، اب انہوں کیا سکھاتے بولو؟ اسی لیے ہم لوگوں کو حدیث بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، تو اس کے واسطے ہمیں کیا کرنا؟ اپنے مسجد کے مکتب کو بھیجنا، اپنے مسجد کے مکتب کو بھیجنا۔ 2 حق ہو گئے۔ سب سے پہلی کیا ہو؟ بچے کو اچھا نام رکھنا، دوسرا کیا ہو؟ ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح پالنا، ان کو صحیح سکھانا، غلط سکھانا، تمام چیزیں سکھانا۔ تیسرا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ بچی شادی کے قابل ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، شادی والا ہو جائے، شادی والی ہو جائے، تو اچھا مناسب رشتہ، کریکٹ رشتہ، صحیح رشتہ جو ہے دیکھ کر اپنی بچی اور بچے کو شادی کرنا، اپنی بچی اور بچے کو شادی کرنا، صحیح رشتہ دے کر شادی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 عورت بچیاں ہیں، جس کی 2 عورت بچیاں ہیں، وہ ان دونوں عورت بچیوں کو اچھی طرح پال کر، صحیح تربیت سکھا کر، صحیح چیزیں ان کو بتا کر، صحیح رشتوں کو دے کر، وہ باپ جو اپنے بچیوں کی صحیح رشتہ دے کر شادی کرایا،
صحیح ان کا دیکھ بھال کر کے صحیح داماد کو دے کر شادی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ خالی دو بھائی کو بچہ کو شادی کرنے کی وجہ سے ہمیں ان کی صحیح دیکھ بھال کر کو صحیح رشتے دے کر ان کی صحیح تربیت کر کے اس وجہ سے ہیں، تو اپنے بچے اور بچیوں کو کیا کرنا میری مائیں بہنیں، ہم اپنے بچوں کو تربیت سکھانا، اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اچھی طرح اچھا مناسب رشتہ، کریکٹ رشتہ، صحیح رشتہ تلاش کر ڈھونڈ کر جو ہے ہم اپنے بچے اور بچی کو کیا کرنا، اچھی جگہ پر شادی کرانا۔ یہ تیسرا حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس کے؟ دوسروں کے ہمیں ماں باپ کا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں ماں باپ ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں یہ حق ہے، یہ 3 حق ہے۔ اسی لیے میرے مائیں اور بہنیں، ہمیں اپنے بچوں کو اچھے نام رکھنا، ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرنا، مدرسے کو بھیجنا، مکتب کو بھیجنا، ہمیں اپنے بچیوں کو ماشاءاللہ آج بہت ساری عورتوں کو قرآن تو آتا ہے، ہم اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر قاعدہ سکھانا۔ یاد رکھو سب سے پہلے مکتب کے حضرت بچے کا حضرت ہوئے جانی، سب سے پہلے اپنی ماں اس کی حضرت ہونا۔ کون ہونا؟ سب سے پہلے بچہ بھی ہون دو، بچی بھی ہون دو، اس کے پہلے استاد، پہلا ماسٹر، پہلا مربی کون ہونا؟ اس کی ماں ہونا۔ کیا ہونا؟ اس کی ماں ہونا۔ میری مائیں اور بہنیں اس چیز کا خیال رکھے، ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا ہے، صحیح ان کو دیکھ بھال کرنا ہے، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اچھی جگہ پر شادی کرانا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں یہ کب آئیں گے، کیسا آئیں گے؟ جب ہمارے اندر دین ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دین ہوگا تو یہ تمام چیزیں آئیں گے۔ نام رکھتے وقت جو ہے آج کل بہت سارے لوگ پرانے لوگوں کے نام رکھتے، مرے سو لوگوں کے نام رکھتے، دادا کے نانیا کے نام رکھتے، رکھنا کیا بھی پرواہ نہیں، لیکن وہ نام بھی ان کا نام بھی اچھا رہے تو رکھنا، ورنہ نہیں ہے۔ اچھی نام ہے، اچھا ترجمہ ہے تو نام رکھے، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اب آج کل عورتیں بھی کیا کرتے ہیں، فون میں گوگل میں جو ہے تلاش کر کے ایک اچھا نام، نیا نام نکالتے ہیں۔ اب انہوں کو ترجمہ، وہ انگلش میں ترجمہ دیکھ لیتے، ترجمہ دیکھ لے کر اس کا ٹرانسلیشن کر کے اس کا معنی دیکھ لے کر کیا کرتے ہیں، بچی کو یہ نام اچھا رہتا سمپل میں کہہ کر ہمیں نام رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھو میری مائیں بہنیں، گوگل پر بھروسہ کرے جانی، ہمیں امام صاحب کے اوپر بھروسہ کرنا، مولانا کے اوپر بھروسہ کرنا۔ امام صاحب مولانا بولے تو کون؟ جو مسجد میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کر کر جو ہے اچھی علم والوں کے پاس ہمیں نام تلاش کروا کر جو ہے نام اچھی طرح اچھا نام رکھنا۔ ہاں، اچھا نام رکھنا۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیوں کے نام بھی بہت ہی نیک نام ہے۔ بہت سارے لوگ فاطمہ بھی نام رکھتے ہیں۔ اب ہمارے لوگوں میں کیا ہوا، جب کسی کا نام فاطمہ رکھے تو اب اسے کہا تو مصیبت زیادہ آئی تو وہ عورتہ میں بولتی فاطمہ بھی بہت محنت پڑے، میں بھی ویسا محنت پڑتی، میں یہ میرا نام بدلے تو اچھا رہتا بول کے وہ عورتیں خیال کرتے رہتے۔ یہ کیا بھی نہیں ہے میری مائیں اور بہنیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو محنتہ ہے، وہ محنتہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے ہیں۔ ہمارے محنتہ کیا ہے بولو؟ خالی نام بدلنے سے ہمارا محنتہ ٹلنا وغیرہ ہونا کیا بھی ہوتا نہیں۔ نام کی وجہ سے ہمیں جو مقدر میں ہمارا محنت پڑھنا کہہ کر لکھ کر ہے، ایمان مفصل میں لکھ کر ہے، کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ، والقدر خیرہ وشرہ۔ ترجمہ کیا، مطلب کیا، معنی کیا؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ کیا لانا؟ اچھا برا ہمارے زندگی میں کیا بھی ہونے دو، چاہے ہمیں اچھی طرح چلتے پڑھنے دو، چاہے ہمیں پڑھی نہیں اس طرح ویسا اچھی طرح رہنے دو، زندگی میں کوئی بھی مصیبت آنے دو، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں۔
زندگی میں ذرہ خوشی بھی آنے دو، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، سمجھ کر ہمیں جو ہے زندگی کو گزارنا۔ تو مائیں اور بہنیں یہ چیزوں کا خیال رکھے، اپنے بچوں کو ہمیں اچھا نام رکھنا ہے اور ان کو نماز کا حکم دینا ہے، بچیوں کو اپنے ساتھ میں لے کر ان کو نماز کے صورتیں سکھائیں، ان کو نماز کے بارے میں تعلیم دے، اور ہم اپنے بچیوں کو کیسے رہنا ہے، کیسے سہنا ہے، اور کیسے کیا ہے، کدھر ہے، یہ تمام چیزیں مائیں اور بہنیں ہم اپنے بچیوں کو بولنا چاہیے۔ ہم اپنے بچیوں کو تنہائی میں بولنا، بہت سارے عورت لوگوں کا یہ عادت ہوتا کہ اپنی بچی کو کیا کرتے، لوگوں میں اس کی تربیت کرتے رہتے، لوگوں میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے، لوگوں میں ہم اپنی بچیوں کو کیا کرتے، جو ہے ان کو بتا کر ان کی تربیت کرنے لگتے۔ نہیں میری مائیں اور بہنیں، تربیت اکیلے میں کرنا۔ تربیت اکیلے میں کرنے کا کیا مطلب؟ تربیت اکیلے میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے، ہم اپنے بچے اور بچیوں کو لوگوں کے سامنے گالیاں، لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ ہرگز نہیں ہونا۔ اس سے کیا ہوتا؟ بچی تکلیف ہوتی، بچی کا دل دکھتا۔ اب بچی کا دل دکھے تو وہ بچی بھی کیا کرتی؟ اب اسے کیا سمجھ میں آئے گی؟ وہ گالیاں دیتی ماں کو، سنیں اس طرح دیتی نہیں، پھر سنیں نہیں اس طرح دیتی۔ اس لیے مائیں اور بہنیں یہ تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اپنی بچے اور بچی کو اچھا نام رکھیں اور ان کی صحیح تربیت کریں، مدرسے کو بھیجیں، مکتب کو بھیجیں، ان کو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سی چیز کر سکتے ہیں، کون سی چیز نہیں کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں معلومات کروائیں، اور ان کو جب مناسب رشتہ آ گیا، ان کا وقت بھی آ گیا، ان کا جو ہے عمر بھی پہنچ گئی شادی کے وقت، تو ان کو مناسب رشتہ دے کر کیا کرنا؟ شادی کرنا چاہیے۔ یہ ماں باپ کے حق ہے، یہ ماں باپ کے حقوق ہے، ماں باپ کے کیا ہے؟ حقوق ہے، حق کھلا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں، جس طرح ہم اسکول جانے کے لیے بچے کو اٹھاتے ہیں، اس طرح ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی اٹھانا، جس طرح ہم بچی کو جو ہے اپنی اسکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، اس طرح ہم جو ہے اپنے بچی کو نماز کے لیے بھی اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تشکیل کریں انشاءاللہ۔